بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن مسلمانوں کے بچے نابالغی میں فوت ہو جاتے ہیں ان کو کیا فضیلت ملتی ہے؟ جو فضیلت ملتی ہے اس کی ایک قسط تو میں نے بنا چکا، ایک ویڈیو، اب دوسری میں بنا رہا ہوں۔ اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے جس کے 4 بچے مر جائیں تو اللہ تعالیٰ دونوں ماں باپ کو اپنے فضل و رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو حاضرین میں سے کچھ لوگ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 3 ہو تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگرچہ 3 ہوں۔ پھر لوگوں نے عرض کی کہ 2 ہوں، فرمایا 2 ہوں، 2 پر بھی۔ تو ارشاد فرمایا میری امت سے کچھ لوگ ہوں گے ان کے جرموں کی وجہ سے جسم جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے، بڑے بڑے کر دیے جائیں گے، حتیٰ کہ ایک جسم جہنم کے کونے کے برابر ہو جائے گا۔ اور میری امت سے بچے کی شفاعت کے ساتھ جنت میں داخل ہونے والے لوگ قبیلہ مضر کے برابر ہوں گے، یعنی ایک قبیلے کے برابر، ایک قبیلہ تھا مضر، فرمایا اس قبیلے کے برابر لوگ ہوں گے جو بچوں کی شفاعت کی وجہ سے بخشے جائیں گے۔ اس حدیث کو عبداللہ بن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اس کے راوی ثقہ ہیں۔ اور ایسی ہی ایک روایت حارث بن عقیش رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو یعلا اور حاکم نے بھی روایت کی ہے۔ حضرت ثعلبہ اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہونے کے بعد میرے 2 بچے فوت ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے اسلام کی حالت میں 2 بچے فوت ہو جائیں اللہ ان بچوں پر اپنی رحمت و فضل کے صدقے میں اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ فرماتے ہیں اس واقعے کے کافی عرصے کے بعد مجھ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ آپ ہی وہ ہیں کہ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بچوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا؟ آپ عرض کرتے ہیں میں نے کہا ہاں۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اگر کہیں یہ ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمایا ہوتا تو مجھے یہ اس چیز سے بھی زیادہ محبوب ہوتا جس پر حمص، یہ شام میں ایک شہر ہے، اور فلسطین گروی رکھے جا سکتے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ شام اور حمص اگر کسی کے پاس ہو تو وہ اس بات کے لیے شام اور حمص کے کو بھی گروی، شام کا جو ہے حمص میں ہے شہر، اور فلسطین جو بحر روم کا مشرقی ساحل پر ایک ملک ہے جہاں بیت المقدس ہے، وہ بھی گروی رکھے تو کم ہے۔ حضرت قرہ بن ایاس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عامل، وہ حدیث جو میں نے بیان کری وہ امام احمد نے طبرانی میں روایت کیا، امام احمد کے راوی ثقہ ہیں۔ اور یہ جو دوسری حدیث ہے قرہ بن ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ ان کا ایک چھوٹا سا بیٹا بھی ہوتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس بچے سے محبت ہے؟ تو وہ عرض گزار ہوئے جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ سے اتنی محبت کرے جتنی میں اس سے کرتا ہوں، یعنی بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو کچھ عرصے کے لیے نہ دیکھا، وہ صحابی غائب ہو گئے، آئے نظر نہیں، تو پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ تو حاضرین جو حاضر نہیں ہو رہے، تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بیٹا جو تھا وہ فوت ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کے گھر تشریف لے گئے،
بچے کے والد سے فرمایا کیا تم یہ پسند نہیں کرو گے کہ جنت کے جس دروازے سے تم آؤ اس بچے کو اسی دروازے پر اپنا انتظار کرتے ہوئے پاؤ؟ تو ایک صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات صرف ان کے لیے خاص ہے یا سارے مسلمانوں کو بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صرف ان کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ یہ بات میری عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ جس کا بھی اتنا پیارا بچہ فوت ہو جائے تو وہ جنت کے دروازے پر اس کا اپنے ماں باپ کا استقبال کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے، ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں مختصر روایت کیا۔ امام صاحب کے راوی جو ہیں وہ صحیح ہیں، اور نسائی کی ایک روایت میں یوں بھی ہے، فرمایا کہ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف لاتے تو آپ کے سامنے صحابہ کرام علی رضوان کی ایک جماعت بھی حاضر ہوتی تھی۔ ان میں سے ایک صحابی تھے جن کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، ان کے پیچھے پیچھے آ جاتا تھا، وہ اسے اپنے سامنے بٹھا لیتے تھے۔ ایک روز وہ بچہ فوت ہو گیا تو وہ صحابی اس کی وفات کی وجہ سے حلقہ ذکر میں نہیں آ سکے، حاضر نہیں ہو سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گم پایا تو فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ وہ نظر نہیں آ رہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا وہ بچہ فوت ہو گیا ہے جو ان کے ساتھ آتا تھا، جسے آپ دیکھا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو شرف ملاقات بخشا، حضور ان کے گھر میں تشریف لے گئے اور ان سے بچے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ وہ انتقال کر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت فرمائی، پھر ارشاد فرمایا تمہیں دو باتوں میں سے کون سی بات زیادہ پسند ہے کہ تم اپنی تمام عمر اس سے فائدہ اٹھاتے، یعنی وہ زندہ رہتا، یا یہ کہ تم جب جنت کہ کسی دروازے پر پہنچو تو دیکھو کہ وہ تم سے پہلے وہاں پہنچ چکا ہے اور تمہارے لیے دروازہ کھول رہا ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ مجھ سے پہلے دروازہ جنت پر پہنچے اور اسے میرے لیے کھولے، یہ تو مجھے بہت ہی محبوب ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فذاک لکا، جا تیرے لیے ایسا ہی ہو چکا۔ اب اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور نے دو باتیں رکھی، تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر وہ پہلی بات پسند کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں پسند کرتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ رہتے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام شاید اس بچے کو زندہ بھی فرما دیتے۔ اس میں یہ اشارہ ملتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دو مسلمان ماں باپ جن کے 3 بچے فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان بچوں پر اپنے فضل و رحمت کے صدقے میں ان دونوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ حاضرین نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 ہوں؟ فرمایا 2 ہوں تو بھی۔ حاضرین نے پھر بولے کہ 1 ہو تو ارشاد فرمایا تب بھی، اور ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ ان سقط لا يجر امه بسرہ الى الجنة اذا احتسبته، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نامکمل مردہ بچہ، آدھا بچہ جو گر جاتا ہے پیدا ہونے والا، اپنی ماں کو اپنے ناڑے سے، یعنی جو اس کی نال ہوتی ہے ناف پہ، اس کے ذریعے باندھ کر جنت میں کھینچتا ہوا لے جائے گا، جبکہ ماں نے اس کے مردہ ہونے پر ثواب کی نیت رکھی ہو، شکر کیا ہو، ثواب کی نیت سے صبر کیا ہو، شکر کیا۔ اسے امام احمد نے طبرانی میں روایت کیا ہے۔ امام احمد کے اسناد حسن ہے، یہ حسن کے قریب ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چرواہے تھے، فرماتے ہیں میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے واہ داد کیا خوب ہے، یعنی واہ کیا بات ہے، کل قیامت کے روز میزان عمل میں 5 چیزیں بڑی وزندار ہوں گی۔ نمبر 1 سبحان اللہ، نمبر 2 الحمدللہ، نمبر 3 لا الہ الا اللہ، اور نمبر 4 اللہ اکبر، اور نمبر 5
مسلمان شخص کے نیک بچے کی وفات پا جانا کہ اس مسلمان نے اس پر صبر و شکر کا مظاہرہ کیا. اسے نسائی نے ابن حبان اور میں صحیحہ میں روایت کیا ہے. الفاظ ابن حبان کے ہیں اور بزار نے اسے ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی حدیث روایت کی ہے جس کی اسناد حسن ہے. طبرانی نے بھی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے روایت کیا ہے. اس کے رجال بھی صحیح ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت سے جس کے 2 بچے فوت ہو گئے اللہ ان کے سبب اسے جنت میں داخل فرمائے گا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی جس کا ایک ہی فوت ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے موفقہ، ایک خاتون جسے اللہ کی طرف سے توفیق دی گئی ہے، جس کا ایک بھی بچہ فوت ہو اس کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا. ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تو آپ کی امت میں جس کا کوئی بچہ فوت نہ ہوا ہو ارشاد فرمایا فَأَنَا فَرَطُ أُمَّتِي لَن يُصَابُوا بِمِثْلِي، میں اپنی امت کا جنت کی طرف قائد ہوں گا کیونکہ انہیں میرے وصال سے زیادہ کوئی صدمہ نہیں. امام ترمذی نے روایت کیا، فرمایا یہ حدیث حسن غریب ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 3 نابالغ بچے آگے بھیج دیے فوت ہو گئے اس کے، وہ اس کے لیے آگ سے بچاؤ کا محفوظ قلعہ بن جائیں گے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کیا میں 2 بچوں کو آگے بھیج چکا ہوں، فرمایا اور 2 بھی ہوں گے. ابھی کعب سید القراء رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی میں نے 1 بچے کو بھیجا ہے، فرمایا 1 بھی ایسا ہوگا. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے کا 1 بچہ فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے تم میں میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی. فرشتے عرض کرتے ہیں جی ہاں. اللہ پاک پھر فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے دل کا پھل قبض کر لیا. وہ عرض کرتے ہیں جی ہاں. اللہ فرماتا ہے اس پر میرے بندے نے کیا کہا؟ عرض کرتے ہیں اس نے تیری حمد کی، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کے لیے جنت کا ایک محل تعمیر کرو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو، جو اس کو ملے گا. ظاہر ہے اسے امام ترمذی نے روایت کیا، ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا اور ترمذی نے فرمائی یہ حدیث حسن غریب ہے.